حجہ کے پہلے عشرے کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے گزشتہ 1-2 جمعوں میں گفتگو کی گئی، تو آج ہم اس عنوان پر چند باتیں ذکر کرتے ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے کا تعلق اور حج کا تعلق، قربانی کا تعلق، ان تمام اعمال کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ حج کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کام رکھے کہ جن کاموں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقے کے ساتھ ہے، اور قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی جاری کردہ سنت ہے، جس کو ہماری شریعت میں واجب قرار دیا گیا مالداروں پر اور لازم کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اور پھر لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں نے اپنا دوست انہیں ایسے ہی نہیں بنا لیا، ان کے اندر ایسی قابلیت ہے، ایسی اہلیت ہے ان کے اندر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، اس لیے ہم نے انہیں دوست بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طریقوں سے امتحان لیا، تو جس طریقے سے بھی امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دکھلایا کہ دیکھو یہ میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، اپنے پیاروں کا میں امتحان بھی لیا کرتا ہوں، اور جو میرے پیارے ہوتے ہیں وہ امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان تو یہ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر میں پیدا فرمایا کہ باپ ابراہیم علیہ السلام کا بت پرست اور بتوں کی پوجا کرنے والا، اور صرف پوجا ہی نہیں بلکہ بت ساز بھی تھا، یعنی بتوں کو گھڑا کرتا تھا، بت بنایا کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی توحید کی کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو باپ جب بحث اور مناظرے پر اتر آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں باپ کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اہمیت باپ سے زیادہ ہے۔ جب باپ یہ کہے کہ تم بتوں کی پوجا کرو تو میں باپ کو چھوڑ دوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے کہ باپ کو چھوڑ دیا لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا۔ پھر آدمی کی برادری جو ہوتی ہے، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آدمی کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رشتہ داری کو، اپنی برادری کو چھوڑ دیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چھوڑا۔ اس امتحان کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا امتحان لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ بادشاہ سے ہوا، تو بادشاہ کے ساتھ گفتگو کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لاجواب کر دیا، اور بادشاہ سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ زندگی اور موت میرے قبضہ قدرت میں ہے، میں جس کو چاہوں اس کو قتل کر دوں، اور اگر میں چاہوں کو تو ایسے قیدی کہ جن کے لیے پھانسی کا، قتل کا حکم ہو چکا ہے، میں ان کو چھوڑ دوں۔ اس نے کہا کہ زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو یہ بات کرتا ہے تو پھر سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا، میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ تو یہاں پر وہ بادشاہ لاجواب ہو گیا اور اس کو بڑا غصہ آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے بھی ٹکر لی، اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق، محبت کے اندر کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ اور جب ان کے بتوں کا برا حشر کیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس وقت بھی جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم جو ان کی پوجا کرتے ہو انہی سے پوچھ لو کہ تمہارا یہ برا حال کس نے کیا ہے۔ پھر ان کو غصہ آیا
انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا اور ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودنا تو پسند فرما لیا، لیکن قوم کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بادشاہ کے سامنے جھکے نہیں کہ مجھے آگ میں نہ پھینکو، میں توحید کو اپنے رب کو چھوڑتا ہوں، تمہارے بتوں کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو آگ ان کے لیے گل و گلزار بن گئی، آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے پیارے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے، سلامتی والی ہو جانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودنا پسند کر لیا، لیکن بادشاہ کے سامنے جھکے نہیں، کسی اور کے سامنے، بتوں کے سامنے نہیں جھکے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی اپنا سر جھکایا۔ اس امتحان کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ اے میرے پیارے ابراہیم، اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو، ان دونوں کو بیت اللہ شریف کے پاس جہاں پر آج زمزم کا کنواں ہے، صفا مروہ ہے، اس جگہ کا حکم دیا کہ وہاں پر جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اب یہ کتنا مشکل وقت ہے، کتنا مشکل امتحان ہے کہ ایسا بیٹا کہ جو بڑھاپے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور وہاں پر کوئی رابطے کا انتظام نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ کو اس جنگل بیابان کے اندر جہاں پر کچھ بھی انتظام نہیں، وہاں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور کوئی بات بتائے بغیر چلے جاتے ہیں۔ جب رخ پھیر کر جا رہے ہیں تو حضرت حاجرہ حیرانگی سے دیکھ رہی ہیں اور حیران ہو کر پوچھ رہی ہیں، کیا ابراہیم ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں، صرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ بھی پیغمبر کی بیوی تھیں، وہ فرمانے لگیں کہ ابراہیم، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر اطمینان ہے، اعتماد ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں، ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا، جیسے بھی حالات آئیں گے، اگرچہ یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی قریب کوئی بستی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیسے چار چاند لگائے کہ ان کی برکت سے زمزم کا کنواں بھی جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ کا بھاگنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آج بھی صفا مروہ کی صورت میں وہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا، تو ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوئے، اور بتلایا کہ یا اللہ، آپ جو بھی ہم سے امتحان لیں گے، ہم ہر طرح کا امتحان میں کامیابی کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، اس دوستی اور محبت میں کمی نہیں آئے گی۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے میں ابراہیم علیہ السلام کے انداز حج کے اندر، ان کے انداز قربانی کے اندر، یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ دہراتے ہیں تاکہ میرے بندوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھے کہ دیکھو میرے خلیل نے، میرے دوست نے کتنی بڑی قربانیاں دیں، لیکن میرے حکم کو پیچھے نہیں چھوڑا، لہٰذا تمہارے سامنے جو بھی میرا حکم آئے تو میں تمہارا رب ہوں، یہ زندگی عارضی زندگی ہے، میرے حکم کو نہیں چھوڑنا، میرے حکم سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور اسی کے اندر تمہاری عزت اور کامیابی ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر، صرف آج نہیں، اس وقت سے لے کر آج تک ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے، اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے، حضرت حاجرہ کے تذکرے بہت محبت، پیار، شوق اور عبادت سے کیے جاتے ہیں، عبادت کی نیت سے کیے جاتے ہیں۔ تو
تو یہ وہ عزت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فرمانبرداری کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنی محبوب چیز کو ذبح کر رہا ہوں، تو صبح اٹھے اور 100 اونٹ قربان کر دیے۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا کہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو ذبح کر رہا ہوں، تو سوچا کہ پسندیدہ چیز تو اس زمانے میں اونٹ ہے، پھر 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ پھر تیسرے دن خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا، کیا میرے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ ابا جان، اگر آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ اپنا خواب پورا کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں اس بات پر، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اس کے نام پر قربان ہو جاؤں تو میں اس کے نام پر قربان ہونا یہ اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، ہم کہیں ملنے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو، جنہوں نے ابھی چلنا پھرنا شروع کیا تھا، بڑے شوق سے تیار کیا کہ میرا بیٹا کہیں آج مہمان بن کے جا رہا ہے۔ تو شیطان آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ورغلانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماریں، اس کو پتھر مارے اور شیطان کو دور بھگایا، جس کی یاد آج بھی حجاج کرام تازہ کر رہے ہیں، جس کی یاد حج کے موقع پر تازہ کی جاتی ہے اور شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو پھر جب شیطان نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو مجھے کنکریاں مار کر دور بھگا دیا، تو پھر شیطان نے کہا کہ عورت جو ہے وہ ذرا کمزور ذات ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ ماں بھی ہے، تو میں اس کو جا کر ورغلاتا ہوں، شاید میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا کرنے کے درمیان رکاوٹ بن سکوں۔ تو شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا کہاں گیا، کہ ابراہیم کہاں لے کر گئے؟ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ وہ کہیں ملنے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ وہ ملنے نہیں گئے، وہ تو تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کو بڑھاپے کی حالت میں اولاد ملے اور باپ اتنی محبت اور پیار کرنے والا ہو اور وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک اسماعیل نہیں میں کئی اسماعیل ذبح کروانے کے لیے تیار ہوں۔ اور حضرت ہاجرہ فرمانے لگیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو ہمیں اتنا پیار ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت تو ہمارے ہاں اس قدر زیادہ ہے، میں تو یہ افسوس کر رہی ہوں کاش کہ مجھے بھی ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر جاتے تو وہ میرے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتے اور میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر دعا مانگتی کہ یا اللہ میرے بیٹے کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ فرمائے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہر چیز قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، شیطان وہاں پر بھی ناکام ہو گیا۔ تو آج یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے شیطان ہر کام کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہ کر لیں۔ آج قربانی کا حکم آئے، عشر کا حکم آئے، زکوٰۃ کا حکم آئے، نماز کا حکم آئے، داڑھی بڑھانے کا حکم آئے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم آئے، سر کے بال اسلامی رکھنے کا حکم آئے اور خوشی غمی اسلام کے مطابق کرنے کا حکم آئے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو، کوئی بھی موقع ہو تو شیطان ضرور آ کر راستے میں اپنا حصہ ڈالتا ہے اور بھرپور کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے درمیان رکاوٹ بن جاؤں، کہ یہ اللہ کے بندے اللہ کا حکم پورا نہ کر سکیں۔ تو بہت یہ کم عقلی والی بات ہے کہ آدمی شیطان کی بات مان لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا نہ کرے۔ اور شیطان کو
لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر دور بھگا دینا، اس کو کنکریاں مارنا، اس کے منہ کے اوپر تھوکنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور شیطان کا استقبال کر کے آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، یہ امتحان دیے اور تمام امتحانوں کے اندر کامیاب ہو گئے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر یہ سارے واقعات وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، اس لیے نہیں بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کوئی تاریخ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے، وہ تو رشد و ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات اسی لیے بیان فرمائے کہ ان واقعات کو سامنے رکھ کر تم بھی اپنی زندگی گزارنے کے اصول بناؤ کہ جو بڑے سے بڑی قربانی دینی پڑے ہم دے دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور پھر بیٹا بھی پھر پیغمبر کا بیٹا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے لگے تو اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ ابا جان آپ مجھے الٹا لٹائیں تاکہ میری نظریں آپ کی نظروں کے ساتھ نہ ٹکرائیں، اور آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں اور آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ میں انسانی فطرت کی وجہ سے جب میرے گلے پر چھری چلے گی میں ہاتھ پاؤں ماروں یا ہماری کہیں نظریں ٹکرائیں اور آپ مجھے ذبح کرنے نہ چھوڑ دیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے اندر کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، لیکن جب چھری چلا رہے ہیں، چھری ابراہیم علیہ السلام کے پھولوں سے زیادہ نرم و نازک گلے کو نہیں کاٹ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام چھری کو پتھر پر مارتے ہیں، وہ پتھر کاٹ دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حیران کہ یہ پتھر کو تو کاٹ رہی ہے، میرے اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹ رہی؟ چھری بزبان حال کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ہے، اے چھری اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال کاٹنا بھی منع ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ ابا جان جو چھری نہیں کاٹ رہی تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ انداز پسند نہیں آیا، آپ مجھے اب سیدھا لٹائیں، اب مجھے ہاتھ پاؤں میرے کھول دیں، مجھے ہاتھ پاؤں مارنے دیں اور آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرے گلے میں چھری چلائیں، شاید اس طرح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جاؤں۔ جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو اسماعیل علیہ السلام خود آداب بتلا رہے ہیں کہ شاید میں اس طرح اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہو جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد امتحان لینا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروانا مقصود نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دمبا بھیجا ذبح کروانے کے لیے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے گلے پر چھری چلائی اور ساتھ پڑھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، جبرائیل علیہ السلام جو دمبا لے کر آئے تھے انہوں نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پاس اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ان کے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کا یہ ترانہ بنا دیا کہ تم ہر نماز کے بعد یہ کلمات بلند آواز سے پڑھو، تاکہ تم یہ کلمات بلند آواز سے پڑھو گے اور وہ یاد تازہ ہو جائے گی کہ جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ان پر برس رہی تھیں۔ اے مسلمانوں، تم ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات تشریق پڑھو تاکہ وہ کروڑوں رحمتیں جو ان پر برسیں ان میں سے کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں بھی نصیب ہو جائے، اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر احسان فرمایا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے تکبیرات تشریق کو لازم قرار دے دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ بلند آواز سے پڑھیں گے، لیکن جو عورتیں ہیں گھر میں خواتین وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ تو ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا لازم ہے۔
9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک۔ تو لہٰذا یہ تکبیرات تشریق پڑھی جائیں اور اس نیت سے پڑھی جائیں کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بولے، اسماعیل علیہ السلام نے بولے، جبرائیل علیہ السلام نے بولے۔ اس محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ کلمات پڑھے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق لے کر ہم بھی مسلمان اس بات کا عزم کریں کہ جس طرح انہوں نے بڑے سے بڑی قربانی دی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کا ہر حکم پورا کریں گے۔ ہمیں جتنی بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے اس قربانی سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ سے محبت اور بندگی کا تقاضا ہے۔